آزما کام ہے، لیکن یہاں پہ مستقبل خدا نہ خواستہ تاریک نظر آ رہا تھا کہ جس ملک میں اتنا بڑا بجلی کا بحران ہو تو کیوں کر ترقی کر سکتے. تو صرف 2013 سے 18 میں ان تمام ریشہ دوانیوں اور سازشوں کے باوجود ملک نے ترقی کی. نہ صرف بجلی کا بحران ختم ہوا بلکہ تعلیم کے حوالے سے، جس سے ہمارا مستقبل جڑا ہوا ہے. ہمارے نوجوان ہمارا مستقبل ہے اور ہمارا بہت بڑا قیمتی اثاثہ ہے. اور صحت کے حوالے سے آپ پاکستان کے کس خطے میں چلے جائیں، آپ کو نئے ہسپتال، نئی تعلیمی درسگاہیں، نئی یونیورسٹیاں مسلم لیگ نون کی ہی اور میاں نواز شریف کی، شہباز شریف کی مرہون منت نظر آئیں گی. اور جنوبی پنجاب پہ تو الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ آپ کے نمائندوں نے متوجہ کیا اور پارٹی لیڈرشپ نے وسائل جو ہیں جنوبی پنجاب کے لیے زیادہ کھولے. آج صبح جب ہم خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے خوبصورت لانز میں اور وہاں پہ خوبصورت ہاسٹلز میں، خوبصورت بلڈنگ میں، خوبصورت آڈیٹوریم میں آج جب میں معائنہ کر رہا تھا، نئی چیزوں کا افتتاح کر رہا تھا، تو یہ دیکھ کر وہ دن خوشی بھی ہو رہی تھی اور وہ دن بھی یاد آ رہا تھا کہ رحیم یار خان میں ہمارے بچوں کے لیے ایک بھی جامعہ نہیں تھی. آج 20,000 کے قریب اسٹوڈنٹس اس جامعہ میں پڑھتے ہیں. 10,000 کے قریب اسٹوڈنٹ اسلامیہ یونیورسٹی کے کیمپس میں پڑھتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ 2014 میں جب وزیر تعلیم تھا، اس وقت HEC کے ذریعے ہم نے 72 کروڑ کی گرانٹ دلوائی، جس سے یہ آپ کا یونیورسٹی کا کیمپس یہاں پہ بنا، اسلامیہ یونیورسٹی کا. اور آج ہمارے بچوں کو دور دراز جانے کی بجائے اپنے گھر میں تعلیم کے مواقع میسر آ رہے ہیں، چاہے اس کے بعد تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ اپنا کام کریں یا آگے. اگر آج اسی رفتار سے معیشت ترقی کر رہی ہوتی تو ہمارے بچوں کو اتنے زیادہ مواقع مل رہے ہوتے. لیکن بدقسمتی سے 2018 کے بعد بہت کچھ بدل گیا. رحیم یار خان میں تو ایک خواجہ فرید یونیورسٹی بن گئی، ایک اسلامیہ یونیورسٹی کا ریجنل کیمپس بن گیا، ایک وزارت تعلیم کے تحت علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ریجنل کیمپس بن گیا، جس کو میں نے خود آ کر غالباً 2017 میں اس کا افتتاح کیا تھا. لیکن اور اسی طرح جنوبی پنجاب میں بہاول نگر میں 52 کروڑ روپے ہم نے دیے اور اسلامیہ یونیورسٹی کا کیمپس جو اس کے لیے بلڈنگ بنی بہاول نگر میں پہلی دفعہ. بہاول پور میں اسلامیہ یونیورسٹی کو 86 کروڑ دیے، اس کے نئے ادارے بنے، نئے شعبہ جات بنے، نئے اس کے اندر لیبز اور ہاسٹلز اور بورڈنگ ہاؤسز اور مختلف اس کی فیسلٹیز، گریجویٹ اسکول آف بزنس وہاں پہ بنا ان پیسوں سے. بہاولپور شہر میں بھی، جو کہ جنوبی پنجاب کا دوسرا بڑا شہر ہے، جب وہاں پہ ترقی ہوئی تو دیکھا کہ بہاولپور کے اندر 13,000 والی یونیورسٹی وہاں پہ 65,000 بچے تعداد پہنچے. تو یہ لاکھوں بچے جنوبی پنجاب کے جو ورنہ تعلیم سے رہ جاتے. ملتان میں محمد نواز شریف یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی بنی، ملتان میں محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر بنی. اوور آل ساؤتھ پنجاب کی بہتری کا آخر کس نے سوچا؟ پاکستان بنے 70 سال سے زائد ہو چکے تھے اور 2013 میں اور 2008 میں جو سفر شروع ہوا. اسی طرح صحت کے حوالے سے، ہسپتالوں کے حوالے سے، میڈیکل سینٹرز کے حوالے سے اور گڈ گورننس کے حوالے سے، کرپشن ختم کرنے کے حوالے سے، ٹرانسپیرنسی بہتر کرنے کے حوالے سے، ہر چیز میں. لیکن 2018 کے بعد جو الٹی گنگا بہی، اس میں کرپشن میں بھی دوبارہ پاکستان کا نام اتنا آگے گیا کہ ہم 117 سے بہتر کر کے 112ویں نمبر پہ پہنچے تھے، تنازلی ہو گئے پھر 140 پہ آ گئے. اسی طرح انویسٹمنٹ، جی ڈی پی، باقی سب چیزیں جو ہیں ملک کے اندر ترقی کے پہیے روک دیے گئے. چلتے ہوئے پلانٹ جو تھے جو تقریباً مکمل ہونے والے تھے، حویلی بہادر شاہ کا RLNG کا پلانٹ، ری گیسیفائڈ LNG کا پلانٹ مکمل ہونے والا تھا 2019 میں، اس کو روک دیا گیا، 2023 میں اب آ کے مکمل کرایا گیا اور اضافی 76 ارب روپے لگے اسے ایک پلانٹ پہ. یعنی اگر وہ پہلے مکمل ہو جاتا تو کتنے اور ہماری انڈسٹری کو پاور مل جاتی، کتنے لوگوں کے فائدے ہو جاتے، کتنے گھروں میں لوڈ شیڈنگ سے بچت ہو جاتی. لیکن نہیں، ترقی کا پہیہ روکا گیا. سی پیک کو روکا گیا، سی پیک کے ثمرات کو روکا گیا. درہ کنجراب 3.5 سال رکا رہا. تو یہ سارے مسائل اتنے بڑے اور بیڈ گورننس کا یہ حال تھا
کہ وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جس میں ایجوکیٹرز اور ٹیچرز کی بھرتی میں شہباز شریف کے دور میں کوئی ایک نمبر اوپر نیچے نہیں کر سکتا تھا، سفارش نہیں چلتی تھی، میرٹ پر ہوتی تھی، میرٹ پر لیپ ٹاپ دیے جاتے تھے، نوجوانوں کے ہاتھ مضبوط کیے جاتے تھے. لیکن اب زبان زد عام تھی یہ بات پی ٹی آئی کی پنجاب گورنمنٹ میں کہ ریٹ طے تھا کہ ٹیچرز کے ٹرانسفر کرانا ہے تو اتنے پیسے دے دو، فلاں چیز کرنی ہے تو اتنا دے دو. اور ابھی خدا کر کے بیڈ گورننس کا وہ اندھیرا دور ختم ہوا ہے. اور پنجاب میں جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تو حالانکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس عارضی ہوتی ہیں، وہ اس طرح سے ڈائریکٹلی الیکٹڈ نہیں ہوتے، اس طرح سے عموماً وہ ڈلیور نہیں کر سکتے. لیکن یہ گورنمنٹ پچھلی گورنمنٹ کے مقابلے میں ایک زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے، اور مختصر کابینہ کے ساتھ بھی جو بزدار حکومت تھی اس کے مقابلے میں یا پی ٹی آئی کی حکومت کے مقابلے میں ڈلیور کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور کچھ نہ کچھ وہ آگے بہتری کی طرف جا رہی ہے. تو اس وقت بھی آپ یہ دیکھیں کہ میاں نواز شریف کا جب بھی دور آیا پاکستان میں، اس وقت انفلیشن جو ہے اس کو کنٹرول کیا گیا تھا، افراط زر کو روکا گیا تھا، مہنگائی کی کمر توڑی گئی تھی. لیکن 2022 میں جس طرح میاں امتیاز صاحب ذکر کر رہے تھے کہ اس وقت مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانا. اگر خدا نہ خواستہ پاکستان دیوالیہ ہو جاتا تو آج جتنی مہنگائی ہے اس سے کوئی 20 گنا زیادہ اور مہنگائی ہوتی، خدا نہ خواستہ. تو دیوالیہ ہونے سے بچانا مقصد تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ 1.25 سال کے مختصر عرصے میں اس مخلوط حکومت نے شہباز شریف کی زیر نگرانی اور سربراہی میں نہ صرف اللہ کے کرم سے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے، بلکہ ملک جو ہے بہت سی چیزوں میں آگے بڑھنا شروع ہوا ہے، اور بہت سی چیزوں میں ملک میں اب ترقی کا پہیہ دوبارہ چلنا شروع ہوا ہے اور چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. تو انشاءاللہ یہ بہتری کا عمل جاری رہے گا. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ وہ حکومت نواز شریف کی زیر نگرانی جو پہلے 2.25 سال رہی اس ملک میں، پھر 2.5 سال رہی 97 سے 99 میں، پھر تقریباً 4 سال میاں نواز شریف اور 1 سال اور پی ایم ایل این کی حکومت تقریباً 5 سال رہی. ان سارے سالوں میں آپ دیکھ لیں کہ جب پی ایم ایل این کی حکومت آئی تھی تو ڈبل ڈیجٹ انفلیشن تھی، اس کو روک کے بلکہ تاریخ کی کم ترین انفلیشن 2016 میں ہوئی تھی. تو وہ حکومت دوسرے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آلو پیاز کا ریٹ معلوم کرنے نہیں آئے. میاں نواز شریف، میں کابینہ کا حصہ تھا، ہر کچھ کابینہ کی میٹنگز کے بعد یہ کہتے تھے کہ ٹماٹر کا ریٹ کیا ہے، آلو کا ریٹ کیا ہے، پیاز کا ریٹ کیا ہے، جو ایسینشل آئٹمز کچن آئٹمز ہیں وہ مہنگی کیوں ہو رہی ہیں اگر کوئی ہو تو. پھر اس کے لیے اقدامات کرتے تھے، گرانی کو اور اس کو روکنے کے لیے پرائس کنٹرول ایکٹیویشن کمیٹیز کو ایکٹیو کرتے تھے. اگر کوئی چیز ملک میں کم پیدا ہوئی ہے، کولڈ سٹوریج میں رکھوائی جا رہی ہے تو وہاں چھاپے ہوتے تھے. اگر کوئی چیز کم پیدا ہوئی ہے تو باہر سے امپورٹ کی جاتی تھی تاکہ لوگوں کو مہنگائی کا سامنا نہ کرنا پڑے. لیکن اب مہنگائی صرف اس لیے قبول کرنی پڑی کہ جب انسان کو موت نظر آ رہی ہو تو انسان بخار کو بھی قبول کرتا ہے. اب نظر یہ آ رہا تھا کہ اتنی زیادہ خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہو گیا تو پھر غریب کی زندگی اتنی اجیرن ہو جائے گی، اس ڈیفالٹ سے ہم نے ہر صورت بچنا. اور 2022 میں تمام دنیا کے معاشی ماہرین اور پاکستان کے معاشی ماہرین یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان تو دیوالیہ ہو چکا ہے، صرف اعلان ہونا باقی ہے. آج اللہ کا شکر ہے کہ دنیا متفق ہے اور پاکستان کے معاشی ماہرین متفق ہیں کہ یہ ڈیفالٹ اور دیوالیہ جو پاکستان ہو چکا تھا اس سے اس کو کوشش کر کے نکال لیا گیا الحمدللہ. آپ نے جو اپنے مسئلے بتائے، نہر کا مسئلہ بہت اہم ہے. میں یہ ایگزیکٹو اتھارٹی چیف منسٹر کے پاس رہتی ہے. کیئر ٹیکر ایک نگران حکومت ہے پنجاب میں. وفاق میں بھی ایک مخلوط حکومت اب تک رہی، لیکن اپنا وقت ختم ہونے سے پہلے وہ اپنا وقت مکمل کر کے جا چکے ہیں. وہاں پہ بھی مخلوط حکومت آ چکی ہے. میں بہرحال پنجاب کی حکومت کو متوجہ کروں گا کہ یہ پانی کے مسئلے کو بھی دیکھیں اور باقی چیزیں جو ہیں جس کا ذکر یہاں کیا گیا انشاءاللہ اس پہ توجہ رہے گی. میرا فرض ہے کہ علاقے کے لوگوں کے مسائل جو ہیں ان کو اجاگر کریں، اس میں اپنا کردار ادا کریں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے اچھا کام لے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.